السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے آج کے اس اجتماع کے آغاز پر اپنی رحمت کا بھی نزول ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق کے ساتھ میں ساتھ مل کر درود پاک آپ نے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کرے تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا، مومن یہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے۔ مومن مال کا لالچی نہیں ہوتا، لالچی ہوتا ہے نیکیوں کا، آخرت کے بعد۔ اور یہ وہ نیکی ہے جو مفت کی نیکی ہے۔ مفت کی نیکی سے مراد ہے کہ اس نیکی کو کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفورٹس نہیں لگانے پڑتے، بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اعتکاف کی نیت کیسی ہوتی ہے؟ صرف یہ کہہ دیا کہ نویت سنت الاعتکاف، آپ کی اعتکاف کی نیت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں کہہ دیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کیا، ہو گئی آپ کی اعتکاف کی نیت۔ یہ نیت جو ہے، نیت، یہ نیت دل کے ارادے کا نام، جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی نیت، زبان سے نہیں بھی کہا آپ نے، دل میں نیت کر لی تو یہ نیت ہوگی، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے۔ تو امید کرتا ہوں میں کہ آپ کے مفت کا جو عمل ہے، مفت کی جو نیکیاں بننے کا جو سلسلہ ہے، اس کو روکیں گے نہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ شخص ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس جملے کی لذت کو محسوس کیجیے، اس جملے کی مٹھاس کو محسوس کیجیے۔ ایک باپ جب اپنے بچے کو کہتا ہے نا کہ یہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے، تو بچے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، میرے ابو جو ہے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں اپنے ابو کا پیارا ہوں، میں اپنے ابو کا فیوریٹ ہوں۔ اور جب یہ بات اللہ رب العالمین، خدا احکم الحاکمین، اللہ رب العزت جب وہ کسی کو اپنا پسندیدہ بنا، سبحان سبحان۔ اب غور کیجیے ذرا، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے
دن وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص ہوگا. اس کا مطلب سمجھ لو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن on the day of judgment اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم سے جنت میں ڈالا گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے جنت میں عطا فرمائے گا. کیوں؟ اللہ کا وہ پسندیدہ ہے. اور بھلا جو اللہ کا پسندیدہ ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ. سب ایک چھوٹا سا عمل کرنا پڑے گا. چھوٹا سا پیسے نہیں دینے پڑیں گے اس کے لیے. آلو دولت خرچ نہیں کرنی پڑے گی. چھوٹا سا عمل ہے. بہت زیادہ ایفرٹس نہیں لگانے پڑیں گے. کریں گے انشاءاللہ. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر ضرور پڑتا ہے. دکھوں نے جو دکھ کو گھیرا ہے تو ضرور پڑھو. کون ہے جو آج کے دور میں دکھی نہیں؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دکھ ہے, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم ہے, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو ضرور پڑھو. اور مدینے کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں نا. اور جو حاضری کی تمنا ہے تو میں نہیں کہوں, آپ نے کہہ رہے حاضری کی تمنا ہے تو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, درود پہ بھیجو, سلام پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. رسول جمع یا مصطفیٰ کہتے کہتے خدے یا تسلی اللہ کہتے کہتے. تو آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, آئیے آج یہ نیت کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے دل میں یہ نیت جما لیں کہ چاہے جو ہو جائے اپنے آقا کے لیے. آج ہم آپ اور بابا والے ماشاء اللہ اتنا سب کچھ ہم نے کیا, اس کے لیے کیا اپنے آقا کے لیے. تو اپنے آقا کے لیے دن میں صرف 5 منٹ نکالنا ہے. کتنے منٹ؟ 5 منٹ. اتنی کم سے کم, زیادہ سے ہمیں تو کوئی قید بتا ہی نہیں رہا. صرف 5 منٹ کی یہ نیت کرنا ہے. کیا سوؤں گا نہیں میں اس وقت تک جب تک اپنے آقا کو 313 مرتبہ یاد نہیں کروں گا. 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر. اللہ کا پسندیدہ کون کیا کرے گا؟ سب بنیں گے انشاءاللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے قرآن مجید خدا حبیب پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سچوں سے مراد علماء حق ہے, سچوں سے مراد اولیاء اللہ, سچوں سے مراد اولیاء اللہ. جو علماء ہیں وہ اس لیے سچے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. ورثۃ الانبیاء العلماء, کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور اولیاء کیوں سچے ہیں؟ اولیاء کیوں سچے ہیں؟ اس لیے کہ اولیاء سے اوپر اللہ محمد فرماتا ہے. تو جب اولیاء کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء سے محبت فرماتا ہے, تو پھر سلطان الاولیاء کا مقام کیا ہوگا؟
میرے عثمان کا مقام کیا ہو. سرکار غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عالم یہ ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. کہ غوث پاک کا اولیاء کی مقام میں وہ مقام ہے جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں کے درمیان. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے درمیان چمکتے ہوئے ہیں، اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے درمیان چمکتے ہوئے. میرے آقا نبیوں کے سلطان تو غوث پاک ولیوں کے سلطان ہیں. سبحان اللہ. آج جس راستے میں بیٹھے ہیں اس سیڑھی چوک کی بڑی مسجد میں، آپ کو بتائیے رات کون سی؟ یہ رات 11ویں والے آقا کے مہینے کی پہلی رات. چاند نظر آ گیا اور آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں صرف انسان ہی رجوع نہیں فرمایا کرتے، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جنات بھی رجوع کیا کرتے. جنات بھی آپ کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے. اور صرف جنات ہی نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ چین پرند اور یہ دوسری بہت ساری مخلوقات یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندی و فرما بردار تھی. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے اس کا راز کیا ہے؟ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو مانا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے عمل کیا، قرآن کو مانا، صحابہ کو مانا، اہل بیت کو مانا. اور جب انہوں نے مضبوطی سے یہ سارے معاملات کو تھاما، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت مخلوق کے دل میں ایسی ڈال دی کہ آج 900 سال سے زیادہ گزر چکے اور آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کر سرکار غوث پاک کا تذکرہ کریں. دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں چھوڑیں گے غوث کا نام نہیں چھوڑیں گے، ایک تو یہ بات ہے. تو غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہ تو ہے نہیں کہ ان کا کوئی کپڑا ہے وہ پکڑ لیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، غوث پاک کے مشن کو جو سرکار خواجہ غریب نواز نے آگے بڑھایا، خواجہ غریب نواز کے مشن کو جو سرکار اورنگزیب نے آگے بڑھایا، سرکار اورنگزیب کے مشن کو جو دیگر اولیاء نے اور جو دیگر علماء نے آگے بڑھایا، سیدی اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھایا، وہ مشن جس مشن کو غوث پاک لے کر چلے، وہ تعلیمات جو غوث پاک نے آگے بڑھائی پیارے آقا کی، ان تعلیمات کو مضبوطی سے اگر ہم تھامیں گے تب جا کر ہم یہ کہنے میں کامیاب ہوں گے کہ ہم غوث پاک سے سچی محبت کرنے والے ہیں، صرف زبانی دعوے نہیں کرنے. تو پتہ ہی چلا کہ نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سنیما تھیٹر میں جا کر سنیما دیکھنے والا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گاڑیاں بنانے والا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شراب کے اڈوں پر نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ معاذ اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جوڑے کے اڈوں پر نظر آ رہے ہیں معاذ اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، برے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ معاذ اللہ. تو یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی تعلیمات کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے؟
اللہ والوں کی تعلیمات کیا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ غوث پاک نے کس مشن کو، کس تعلیم کو آگے بڑھایا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اب یہ ایک بہت بڑی ایک تحقیق ہے کہ چاہے کوئی بھی سلسلے والا ہو، چاہے وہ قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، یا دیگر کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے، اس کا سلسلہ جاتا سرکار غوث پاک، اس کا سلسلہ کہاں پہنچتا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو چاہے کوئی بھی سلسلے سے ہو، وہ ہے قادری، کیوں؟ کیونکہ سلسلوں کی بنیاد غوث پاک سے نکلی، سلسلوں کی بنیاد کہاں سے نکلی؟ غوث پاک سے نکلی۔ تو اب غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں جھوٹ نہیں بولنا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب بڑا پریشان ہوں، جو کاروبار کھولتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جس میں ہاتھ ڈالتا ہوں گھاٹا ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو گیا ہوں، کامیابی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ غور کرے اپنے اندر کہ ہم کبھی جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں، ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں بن گئی ہے؟ آپ نے کہہ لائے کہ ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اور وہ کبھی پھل نہیں سکتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی لعنت بھی برسے اور وہ کامیابی ہو جائے، تو ترقی بھی پا لے، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ بتاؤ۔ کہا میرے اندر 3 بری عادتیں ہیں، میرے اندر 3 بری عادتیں ہیں، میں تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کہو تو کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کہو تو کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، تینوں کو اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی کون سی 3 بری عادتیں ہیں تمہارے اندر؟ کہا میری پہلی بری عادت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسری بری عادت یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، تیسری بری عادت یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب آپ کہو کوئی تینوں میں سے میں کوئی ایک بری عادت کو چھوڑ سکتا ہوں، اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے نا، تو اچھا، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، مومنین پر رحمت و کرم فرمانے والے ہیں، شریعت آپ کے گھر سے چلی ہے، آپ جو فرما دے وہ شریعت ہے، آپ جو کہہ دے وہ شریعت، آپ جو کر لے وہ شریعت، اور کچھ دیکھ کر آپ خاموش رہے وہ بھی شریعت۔ حضور کی سنت نہیں سر۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تم کوئی ایک عمل چھوڑ سکتے ہو تو پھر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب وہ بھی خوش، بس اتنی چھوٹی سی بات، صرف جھوٹی بولنے کے لیے کہا، شراب پینے سے منع نہیں کیا، زنا سے منع نہیں کیا، صرف جھوٹ چھوڑنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہا
ٹھیک ہے منظور ہے. اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مبارک پر وہ ایمان دیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب وہ نکلے کلمہ پڑھنے کے بعد صاحب ایمان ہونے کے بعد اب وہ صحابی رسول ہو گئے. صحابی ہو گئے. اب باہر نکلے تو دو چیزوں کی تو پرمیشن ملی ہے. چلو شراب کے اڈے کی طرف چلتے ہیں. اب جب وہ شراب کے اڈے کی طرف مڑے اور وہاں جانے لگے تو دل میں خیال آیا یار شراب میں پی تو لوں گا جاتا لیکن اگر مجھ سے حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تو میں جھوٹ تو بول نہیں پاؤں گا. جھوٹ تو بول نہیں پاؤں گا کہ میں نے شراب پی ہے اور سچ بول دوں گا تو بولے پڑیں گے نہیں شراب کے قریب نہیں ہے. شراب کے قریب نہیں جانا ہے. چلو ٹھیک ہے آگے بڑھے تو برائی کے اڈوں میں دعوت برائی کے اڈوں کی طرف سے دعوت آ رہی تھی. اس نے کہا چلو اس لیے تو منع نہیں کیا نا مجھ سے جھوٹی بولنے کے لیے منع کیا تو چلو چلتے ہیں. جب آگے بڑھے تو پھر خیال آیا اگر حضور نے پوچھ لیا کیا تم برائی کر کے کر رہے تھے تو کیا جواب دو. وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. جھوٹ تو بول نہیں سکتے سچ بولنا پڑے گا. سچ بولے گا تو حد قائم ہو جائے گی. نہیں یہ برائی کرنے کی طرف نہیں ہے. تو ایک جو شخص جھوٹ بولنے سے بچ گیا وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ گیا. جس کے اندر جھوٹ بولنے کی ہمت ہوتی ہے نا جو جھوٹ بولتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے ڈرتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں گا میں نے یہ کیا ہی نہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. جھوٹا انسان ہے نا جھوٹا انسان کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. اور غوث پاک کیا فرما رہے اے میرے مرید اے مجھ سے محبت کرنے والے اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اے میرے پیارے محترم بھائیوں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اب آج یہ نیت کرتے ہیں آج اس اجتماع پاک کی برکت سے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں چاہے تو ہو جائے انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کہاں کس موڑ پر جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر دروازے پر بیل بجی اور آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص آئے ہیں تو بچے سے کہتے بیٹا جا کر بول تو آپ کو گھر میں نہیں ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہو؟ What are you teaching to your child? اپنے بچے کو آپ کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو؟ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو؟ فون آتا ہے فون آیا فون ایسا ہے کہ اس کو اٹھانا نہیں ہے لیکن نہیں اٹھائیں گے تو بعد میں پریشانی جائے گی. کیا کیا؟ بچے کو جو دیا بیٹا بول تو گھر میں نہیں ہے بیٹا بول تو وہ چاندی پہ لگا کر موبائل بھول گئے گھر پہ. واٹ از دس؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا سکھا رہے ہو اپنے بچے کو؟ آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو. آپ اپنے بچے کو کیسی تعلیم دے رہے ہو؟ میرے آقا تو فرما رہے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور آپ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو. آج آپ اپنے بچوں کو کسی اور کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو کل وہی بچہ آپ کو جھوٹ بولے گا اور آپ کو وہ جو ہے وہ غلط باتیں بتا کر آپ کو جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. چاہے جو ہو جائے جھوٹ نہیں ہوگا.
آپ کو فون آتا ہے بھائی کہاں ہو، تو بھائی میں دکان پر ہوں، جبکہ آپ کہاں ہو، دوست کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے لیے گئے ہو۔ غور کریں کہ میں کہاں کہاں سارے دن میں کس کس انداز میں جھوٹ بولتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فون آیا کہاں ہو، یہ دکان پر ہو، کہاں ہو، دکان پر ہو۔ یہ جناب تو دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، ارے یار اس کو بولوں گا کھانا کھانا تو ہو گیا آ جائے گا، اس کو بھی کھلانا پڑے گا۔ آج بات سمجھ، پھر وہ دکان پر پہنچا، ارے یار میں تو آپ کی دکان پر آیا، آپ کو ہے کیا بتاؤ، ارے یار بس میں بھی نکلا۔ ایک جھوٹ بولو گے تو ایک جھوٹ آپ کو 10 جھوٹ بولنے لگا ہے۔ جھوٹا آدمی وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ میں فون کیا کہاں ہوں، میں بس 2 منٹ میں پہنچا۔ کیا بولتے، میں بس 2 منٹ میں پہنچا، جبکہ معلوم ہے آدھا گھنٹہ لگنا پہنچنا۔ پھر فون آیا کہاں ہوں، بس میں پہنچ گیا، بس پہنچ ہی رہا ہوں، بس 1 منٹ، معلوم ہے 15 منٹ لگ رہے ہیں۔ ارے یار 15-20 منٹ سے ویٹ کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہونے کا، کہاں ہے، بس 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 یہ بڑھاوا والی گلی ہے، جبکہ 2 کلومیٹر دور ہے۔ غور کریں کہ میں دن میں کس کس انداز میں کیسے کیسے جھوٹ بولتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کل تو آپ نے اپنے بچے کو جھوٹ بولنے میں لگایا کہ باس کا فون آیا، بیٹا بول دو آپ کو گھر میں نہیں ہے، موبائل چارجنگ پہ لگا کر بھول کر چلے گئے۔ پھر کل جب آفس پہنچے باس نے پوچھا ہمیں کل کہاں پہ فون لگا کر آؤ میں تیرا باہر نکل گیا، بچے کو جھوٹ بولنے لگایا، خود نے بھی جھوٹ بولا۔ ایک جھوٹ آپ کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ایک جھوٹ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ایک جھوٹ بار بار جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا۔ آؤ یہ نیت کرتے ہیں کہ چاہے جو اٹھائے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے گھر کا جو انداز ہے نا تعلیم کا، تربیت کا، وہ بھی ایسا ہے کہ بچپنے سے ہی گھر میں جھوٹ بولنے کا ماحول ایک پھیل جاتا ہے، اور بچپنے سے گھر میں جھوٹ بولنے کا ماحول جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ رائج ہو جاتا ہے۔ پر مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مثالیں بتا رہا ہوں، وہ مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم غور کریں کہ ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمانوں کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ وہ یاد کرو بنی اسرائیل کا واقعہ، وہ یاد کرو فرعون کا واقعہ، وہ یاد کرو بھائی والا واقعہ، وہ یاد کرو حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر مثالیں دے کر سمجھاتا ہے تاکہ مثالیں دینے سے لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ I am also giving you an example، میں بھی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ بھائی اگر کسی کو ایسا کہا جائے نا کہ یار جھوٹ نہیں بولو تو کیا ہم کو جھوٹے دکھتے ہیں؟ اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، غور کریں، ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم جھوٹے ہیں، اور جھوٹے ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ گھر میں کوئی کانچ کا سامان پڑا ہے اور آپ گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو وہ کانچ کا گلاس تھا، واپس آئے تو وہ گلاس دیکھا ٹوٹا ہوا پڑا ہے نیچے، کہا یہ کس نے توڑا؟ تو آپ کا چھوٹا سا 4 سال کا بچہ آیا، ابو یہ میرے سے ٹوٹ گیا، ابو یہ میرے سے ٹوٹ گیا۔ چھوٹے سے بچے نے، 4 سال کا بچہ ہے، اور جیسے بچے نے کہا ابو یہ میرے سے ٹوٹ گیا، بچے نے سچ کہا، اور آپ نے کیا کیا؟ زور سے لگا دیا۔ کیا کیا؟ زور سے لگایا، زور سے مار دیا اپنے بچے کو آپ نے۔ تو کیا ہوا؟ وہ بچے کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ کیا احساس پیدا ہوا پتہ ہے؟ میں نے سچ بولا تو میرے والد نے مجھے مارا، اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد کبھی سچ نہیں بولنا۔ اگلی بار کبھی گلاس ٹوٹے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ابو میرے سے ٹوٹا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے سے ٹوٹا، بلکہ وہ کرانہ کشی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور سامنے آ بھی گئے تو بولے گا پتا نہیں کس نے توڑا۔ کیوں؟ معلوم ہے سچ بولوں گا تو جوان پڑے گا، سچ بولوں گا تو پٹائی ہو جائے گی۔ اگر بچے نے سچ بول دیا تو اس کو پیار سے گلے لگا، ارے بیٹا کوئی بات نہیں، کانچ کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہے لیکن بیٹا آئندہ خیال کرنا،
کو اس لیے نہیں مارا کہ بیٹا آپ نے سچ بولا. اب اس کے دل میں کیا ہوگا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا تو آج تو گرے ہو جائے گا. اب اس کی تربیت کیسی ہوئی کہ گھر میں کبھی جھوٹ بولنا نہیں. تو یہ اس کی تربیت ہوئی. اور وہ کیا سیکھا اس سے کہ گھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولو گے تو بچ جاؤ گے, اور اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو بچ جاؤ گے. سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے, جھوٹ بولو گے تو بچ جاؤ گے. یہ بچپنے سے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں اور اس کو جتا دیں کہ بیٹا میں آپ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے سچ بولا. اگر آپ جھوٹ بولتے تھے نا تو آپ کی کیا لگنے نہیں دیا, لیکن آپ نے سچ بولا, کوئی بات نہیں. یہ کانچ کی چیزیں, ٹوٹنے والی چیزیں, بیٹا کوئی بات نہیں, لیکن آئندہ خیال کرنا. اسی بھی جتلا تو اس کو بیٹا آئندہ خیال کرنا. تو ہم اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں وہ دیکھ لیں, اور شریعت ہمیں کیسی تربیت کرنے کا حکم دیتی ہے وہ دیکھ لیں. کیا ہم ایک مثالی باپ ہیں, یا ہماری تربیت ایسی ہے کہ بچوں کو ہم غلط کام سکھانے والے باپ ہیں؟ ہماری کیٹیگری کون سے لیول کی ہے یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کا خیال کرنا ہے, اس بات کا خیال کرنا ہے. چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. غوث کا دامن یعنی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ ہے غوث پاک کی تعلیم. یہ سکھایا ہمیں غوث پاک نے. چاہے جو ہو جائے بیٹا جھوٹ نہیں بولے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اے میرے مرید, اے مجھ سے محبت کرنے والے, اے مجھے ماننے والے, اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کبھی کسی مسلمان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا. کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا, یعنی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا, یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. You have to well behave with others. تم کو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب کیسے دینا ہے, اینٹ کا جواب کیسے. اگر آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو اچھا برتاؤ کہاں سے کیا. اگر آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دے دیا جیسے آپ بتا رہے ہو, تو آپ نے اچھا برتاؤ کہاں سے کیا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. پتھر کھا کھا کے میرے آقا نے دعائیں دی. میرے آقا پر کچرے ڈالے گئے, پھر بھی میرے آقا نے دعائیں دی. میرے آقا کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے, خون مبارک باہر نکل آیا, پھر بھی میرے آقا نے برا سلوک نہیں کیا, بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا. What the teaching of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam teaches. حضور کی تعلیمات ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تھوڑا سا پریشان ہو کر, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا وہ قرآن, ارے میرے آقا کے اخلاق وہ تو صحابہ قرآن ہے. قرآن تھیوری ہے اور میرے آقا پریکٹیکل ہے. کہا وہ قرآن, ان کے اخلاق تو قرآن کی تعلیمات ہے, جو قرآن بولتا ہے ویسا ہی وہ کرتے ہیں, اور یہ ان کے اخلاق کریمہ. سبحان میرے آقا کے اخلاق. میرے آقا کے اخلاق اگر میں آپ کو بتاؤں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں. پیچھے سے ایک شخص آیا, ایک اعرابی آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں دھار دار چادری آپ نے پہنی کی تھی, اور وہ چادر وہاں پر زور سے پیچھے سے اس اعرابی نے کھینچا, اور میرے آقا کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. صحابہ کو جلال آ گئی, صحابہ تحش میں آ گئے. ہمارے آقا کی شان میں بیٹھ گئی,
اور قریب تھا کہ وہ اس کو نقصان پہنچا دے. میرے آقا نے صحابہ کو روک دیا, اے میرے صحابہ رک جاؤ رک جاؤ. وہ کہنے لگا مال غنیمت میں جو مال آپ کو ملا ہے اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. صحابہ اس کی طرف لپکنے لگے, صحابہ کو حضور نے روک دیا, رک جاؤ. اور میرے آقا نے کیا کیا پتہ, اس کی طرف پلٹے. میرے آقا he just smiled. میرے آقا نے اپنی پیاری پیاری مسکراہٹ چھوڑا. کیا کی؟ میرے آقا نے اس کو دیکھا اور مسکرا دی. جیسے ہی اس کو دیکھا اور دیکھ کر میرے آقا نے مسکرایا ہے, وہ جس نے بدتمیزی کیا تھا, جس نے بدسلوکی کیا تھا, وہ وہیں شرمندہ ہو گیا. وہ وہیں شرمندہ ہو گیا. اور سچا بندہ توبہ کر کے میرے آقا کا سچا غلام وہی توبہ کر. نہیں, جس کے اخلاق اتنے پیارے ہیں, جس کا برتاؤ اتنا اچھا ہے, جس کے بیہیویئرز اتنے شاندار ہیں کہ ان کو تکلیف دو تو بھی وہ دیکھ کر مسکراتے ہیں. جس نبی کی تعلیم اتنی شاندار ہے, جو نبی اتنا شاندار ہے تو نبی کا رب کتنا شاندار ہے. त्यांचे आदर्श असे आहे, त्यांची शिक्षा अशी आहे. मेरे नबी की शिक्षा ये है, मेरे नबी की तालीम ये है. ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं सिखाया हमें उसने अखलाक की तालीम दी गई है. हमें उसने अखलाक का पैकर बनने के लिए कहा गया है. आप गौर कीजिएगा. आज अगर हमारे, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, आज अगर हमारे वालिद के साथ कोई बुरा बर्ताव कर ले तो हमारा बिहेवियर क्या होता है? उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना तो उसकी नस्लें भी याद करेंगी. ये हमारा एटीट्यूड होता है. उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, नस्लें याद करेगी कि उसने किससे मंगा लिया. मालूम नहीं है उसको जनाब कौन है, माशा कौन है, उसको पता नहीं है. अल्लाह. फिर क्या होता है? दुश्मनी चलती है, लड़ाई झगड़ा चलता है, दुश्मनी बढ़ती है. और वो दुश्मनी फिर ऐसा नहीं है कुछ दिनों में खत्म हो जाए. वो दुश्मनी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल चलती है. बेटा उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया, बख्शना मत उसको, तो वसीयत करके जाता हूँ. और तुम फिक्र मत करो, और दुनिया से चला गया, ये मारते फिरते और ये लड़ते झगड़ते रह गए ना. फिर ये जब बड़ा हुआ तो इसने अपने बच्चों को वसीयत की, बेटा तेरे दादा के साथ ये खानदान वालों ने बुरा सलूक किए थे, बख्शना मत, वसीयत करके जा रहा हूँ. ये भी दुनिया से चला गया, वो बेचारे बच्चे आप अपने लड़ते झगड़ते रह रहे हैं. What are we doing? हम कहाँ हैं? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं. हमारे अखलाक कहाँ हैं? मेरे आका ने क्या तालीम दी हमें? अबू जहल ने एक बड़ी ताकतवर जंगजू बहादुर सिपह सालार को बुलाया और कहा कि एक छोटा सा मेरा काम करो. उसका नाम अकवा था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसका नाम अकवा था. वो अकवा कहता है, वो अबू जहल ने उस अकवा से कहा कि तुम अगर मुझसे माल मांगोगे माल दूंगा, दौलत मांगोगे दौलत दूंगा, मक्के की जो खूबसूरत खातून मांगोगे वो तुम्हें पेश कर दूंगा, तुम्हें छोटा सा काम करना है. कहा क्या? वो दरख्त के नीचे जो शख्स लेटा हुआ है, ये तलवार को और उसका सर लगाना. ये मुझ जैसे के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, मुझ जैसे के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है. ये अब भी जाता हूँ, काम खत्म करके आता हूँ, के नीचे मेरे आका आराम फरमा रहे. अब वो गया, आपका तलवार लिया
میرے آقا چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، تلوار تانی اور کہا اٹھو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں میری تلوار سے کون بچائے؟ تلوار بندی گردن پر۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا، مسکرا دی۔ کیا مسکرا دی؟ تمہاری گردن پہ تلوار اور تم مسکرا رہے ہو، اب میری تلوار سے تمہیں بچائے گا کون؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تیری تلوار سے مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ اللہ بچائے گا، اس پر ایک گھبراہٹ طاری ہوئی، کبھی طاری ہوئی، اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گری، اور جیسے ہی تلوار نیچے سے گری میرے آقا نے اس تلوار کو پکڑ لیا۔ آقا کھڑے ہو گئے، اب فرمایا آقا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، میں نے یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ میرا رب مجھے بتائے گا، تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، مفہوم خلاصہ کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ اپنے تو اپنے بروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، مجھے اگر اس وقت کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپ کو اپنے اخلاق بچا سکتا ہے۔ If something is there who can protect me, so that is your well behaviors, that are your good deeds. وہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں، وہ آپ کے اچھے بیہیویئر ہے کہ آپ اپنے تو اپنے پرائے کے ساتھ بھی کبھی بدسلوکی نہیں کرتے۔ مجھے پتا ہے مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپ کے اچھے اخلاق بچا سکتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، آپ نے تلوار پیچھے چھوڑی، کہا جا معاف کر دیا۔ کیا کہا؟ معاف کر دیا۔ حضور کا معاف کرنا تھا، وہ وہیں حضور کے قدموں پہ گر گیا۔ سرکار علیہ السلام کو دست پرست پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، مسلمان۔ ایک بدترین کٹر دشمن جو جان لینے کے لیے آیا، اور آیا تھا جان لینے کے لیے، خود اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ حسن اخلاق۔ کیا وجہ بنی؟ کیا وجہ بنی؟ حسن اخلاق۔ میرے آقا نے اچھا برتاؤ پیش کیا۔ وہ آقا کی جان لینے آیا تھا، اپنی جان آقا کی قدموں میں ڈال۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خوشو کرے خدا، دل کو جو آپ نے دیا خدا تیری گلی سے جائے گی۔ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر کرے تو اس کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا، میرے اوپر تلوار ڈالنا کیا ہے، اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا اس کی نسلیں بھی یاد رہیں گی۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا ہے، ہم نے ویسا بننا ہے جیسا غوث پاک نے ہمیں سکھایا، جیسا غوث پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا کی سنتوں پہ عمل کر۔ آقا کی سنت یہ ہے کہ تکلیف سہ کر بھی آقا دعائیں دیا کرتے، بدسلوکی نہیں کیا کرتے تھے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے آقا سب کو دعائیں دیا کرتے تھے، اور ان کے وہ اتنے اخلاق تھے کہ جس کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں جوڑ کر داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیم۔ اسی تینچے شکشا ہے، اسی تینچے آدرش ہے۔ یہ ہے ان کی شکشا اور یہ ہے ان کی تعلیم، یہ ہے میرے آقا کی تعلیم۔ ارے آقا کے تعلیمات تو بہت دور کی بات، ان کے غلاموں کی تعلیمات، وہ وہی جو آقا سے آئی۔ ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ کسی گناہگار پر نظر ڈالے تو اس کو نیکوکار بنا دیتے ہیں۔ اور صبح کی بات کا میں چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، نگاہ کرم ڈال دی، آیا تھا تب توڑ تھا، گیا تو ولی بن کر گیا۔
وہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر، یہ تاثیر کیسے آئی ان کی نگاہوں میں؟ یہ تاثیر کیسے آئی؟ جھوٹ بولنے سے نہیں ہے، یہ جھوٹ سے کوسوں دور رہا کرتے ہیں. بدسلوکی کرنے سے نہیں آتی، یہ بدسلوکی سے کوسوں دور رہا کرتے ہیں. شریعت سے دوری کی وجہ سے نہیں آتی، وہ شریعت سے بہت محبت اور اس پر عمل کرنے والے ہوا کرتے تھے. انہوں نے شریعت پر عمل کیا، انہوں نے اللہ سے محبت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، انہوں نے حضور کی سنتوں سے محبت کی. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی. یہ ان کی تعلیمات ہے، یہ ان کی شکشا ہے، یہ ان کے آدرش ہے، یہ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. اپنے دشمن مت کرنا. اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات ہے، جو تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دوست بنا. جو تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دوست بنا لو، اور جو تمہارا دوست ہے نا اس کو اپنے دشمن مت کر دو. یہ ان کی شکشا ہے، یہ ان کی تعلیمات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ غور تو کریں، اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، راستے سے جا رہا ہے، بارش آ رہی تھی، وہ تھوڑا جلدی میں تھا، موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، اسپیڈ سے گزرا اور پانی کے چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے. تو اس وقت ہمارے اخلاق کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ او بھائی اندھے ہو کیا، دکھتا نہیں کیا؟ کیا یہ ہمارے اخلاق ہے؟ یہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں تعلیم دی؟ یہ کیا اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا ہم ذرا سا اس نے دن سے کام نہیں لے سکتے تھے کہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہوگی، کوئی پرابلم ہوگی؟ او بھائی اندھے ہو کیا؟ وہ بیچارے نے بریک مار دیا، واپس آیا تو کہنے لگا بھائی معاف کر دینا یار، اندھا تو نہیں ہوں لیکن میری ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس کے لیے ایمرجنسی میں فاسٹ گاڑی چلا کر جاؤں. اب آپ دیکھو شرمندہ کون ہوا؟ یہ برے اخلاق ہوا. شرمندہ کون ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر کسی شخص نے ہمیں شادی کی دعوت نہیں دی، گھر میں 5 لوگ ہیں، 2 لوگوں کو دعوت دی. اچھا 2 ہی لوگوں کو دعوت دی، 5 کو نہیں دی. کوئی نہیں جائے گا، یہ میرا فیصلہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر؟ اور اس نے ہمیں بلا لینا، یاد کرے گا وہ ہمارے خاندان کی کسی تقریب میں اس کو نہیں بلائیں گے. صرف اتنی چھوٹی سی بات پر رشتہ ختم، صرف اتنی چھوٹی سی بات پر تعلقات ختم، صرف اتنی چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑے شروع کہ اس نے دعوت دے دی. کہ تم دعوت کے بھوکے ہو، کہ تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہے. ارے یار وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کی پوزیشن نہیں ہوگی، وہ کوئی کرائسس میں ہوگا، وہ کسی پرابلم میں ہوگا. کہ ہم اچھا گمان نہیں کر سکتے اس کے لیے؟ نہیں اچھا سوچ سکتے اس کے لیے کہ یار کوئی تو پرابلم ہو گئی ہوگی اس کو؟ نہیں، پورے گھر کو دعوت دینا ہی پڑے گا، نہیں تو کوئی نہیں جائے گا. یہ اسلام نہیں ہے. اس نے نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے اس کو، دیکھتے ہیں کیا وہ کر لیتا ہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے ہمیں ایسا. ارے یار تھوڑا تو اچھا گمان کر لو، کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی، اس کے لیے اس نے سب کو دعوت نہیں دیا. کوئی بات نہیں، 2 لوگوں کو دعوت ہے، جاؤ جا کر کھا کر آ جاؤ. ارے جناب حد تو یہ ہو گئی، اگر سارے گھر کو دعوت دے بھی دیا، 10 لوگ ہیں، 10 کو دعوت دے دیا، وہ 10 میں سے 8 کو شال پہنایا، 2 کو نہیں پلایا، تو وہی فتنہ شروع ہو گیا. یہ 2 کو شال کیوں نہیں پہنایا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم بد اخلاق نہیں ہیں.
ہم مسلمان ہیں، ہم بدسلوکی کرنے والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم گالیاں دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس میں اخلاق کے پیکر ہیں۔ آپ دیکھو، آپ کہتے ہو کہ یار جب بھی دیکھو یار اس کا منہ چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے، کبھی اچھے منہ بات ہی نہیں کرتا، کبھی مسکراتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے اس کو، ارے کبھی آگے رہ کر کبھی سلام ہی نہیں کرتا یار، یہ تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یس اور نو ہوتا ہے نا؟ جب دیکھو تو منہ چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے، کبھی سلام ہی نہیں کرتا یار یہ تو ہمیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس نے سلام نہیں کیا، تم نے کب سلام کیا اس کو؟ تم کیا چاہ رہے ہو کہ وہ تمہیں سلام کرے؟ کیا چاہ رہے ہو؟ کیا چاہ رہے ہو؟ کہ وہ تمہیں سلام کرے۔ تم کیا چاہ رہے ہو کہ وہ تم کو دیکھ کر مسکرائے؟ کیا مسکراتا ہی نہیں ہے کہ جب سے وہ منہ چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کس کی زندگی میں ایسا ہوا کبھی؟ ذرا آپ کو کھانا بتانا۔ بہت سو کی ہوا ہوگا، بڑی عمر والوں کی زندگی میں بہت بار ایسا ہوا ہوگا، چھوٹی عمر والوں کی زندگی میں کم بار ایسا ہوا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس نے دیکھ کر آپ کو مسکرایا تو آپ نے کب مسکرایا؟ اس کا منہ چڑھا ہوا تھا، آپ نے اور چڑھا دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کیا چاہ رہے ہو؟ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ جب وہ مجھے دیکھے تو مسکرائے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہی چیز آپ اس کو دے دو، لوٹ کر وہی چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ راستے سے جا رہے ہو اور کسی کا آپ کو دھکا لگ گیا، اور وہ اپنی گاڑی سے اترا، او بھائی، آپ نے کیا کیا؟ مسکرا دیا، سوری بھائی، سوری۔ اب کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ آپ نے مسکرایا، وہ بھی مسکرا دیا، چلو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے مسکرایا، آپ نے مسکراہٹ کی، سامنے سے اس کی کیا ملی آپ کو؟ مسکراہٹ۔ اگر آپ اس کو کہتے ہو بھائی دیکھتا نہیں ہے تو کتنا چپک کے چل رہا ہے، لگ گیا، آپ اگر غصہ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ مسکرائے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ وہ مجھے دیکھے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے، آپ دیکھ کر مسکراؤ، وہ خود بخود آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ ارے یار وہ تو کبھی آگے رہ کر سلام ہی نہیں کرتا ہے، آپ نے کب کر لیا اس کو سلام؟ آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو دیکھ کر سلام کرے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ حضور کی سنت کو چھوڑ کر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ مجھے سلام کرے، آپ سلام کرو، آج آپ کر رہے ہو تو وہ آپ کو کرے گا۔ آپ جیسا چاہتے ہو کہ سامنے والا مجھے یہ دے تو آپ اس کو دو، آٹومیٹک آپ کو ملے گا۔ آپ مسکراہٹ بھی بولے ہوئے تو آپ کو مسکراہٹ ہی ملے گی۔ آپ گالی دو گے معاذ اللہ تو آپ کو گالیاں ملے گی۔ آپ معاف کرو گے تو لوگ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ اچھا سلوک کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو چاہے جو ہو جائے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، دل کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھنا نہیں چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ کیا کر دینا چاہیے؟ کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات، معاف کرنے والے بنو، معاف کرنے والے۔ کون بنو؟ معاف کرنے والے۔ سب مل کے بولو، کون بنو؟ معاف کرنے والے۔ کون بنو؟ معاف کرنے والے۔ اچھا کون چاہتا ہے کہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ ذرا آپ کو اٹھا کر ذرا بتائیں مجھے، کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں نا؟ اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ وہ میں کروں تو اللہ مجھے معاف کرے، وہ میں کروں تو قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا، تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تم زمین پر اللہ کے بندوں کو معاف کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں تو معاف کروں گا ہی نہیں،
چھوٹی سی دعوت کے لیے لڑائی جھگڑا ہے. مجھے گالی دی تھی، ایک بار گالی کیا دے دی اس نے، بس ساری زندگی کے لیے تعلقات ختم. مجھے اس کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ نسلیں بھی یاد رکھیں. یہ جو تھنکنگ ہے نا، یہ جو فلسفی ہے، یہ ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے. معاف کرنے والے بنو. اور اگر سارے دن میں غور کرو، سارے دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ماتا جلافیاں کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. دن میں 50 غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. لیکن اللہ کا بندہ اگر ہم سے کوئی ایک غلطی کر لے تو ہم ساری زندگی اس کو سبق سکھانے کی بات کرتے ہیں اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہزاروں گناہ ہونے کے بعد اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اس کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم زمین پر اللہ کے بندوں کو معاف کرو، قیامت کے اللہ تمہیں معاف فرمائے. سمپل، ٹٹ فار ٹیٹ. جیسا دو گے ویسا پاؤ گے، جیسا بو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہی ہوگے گا. اچھا میں کیسے معاف کر دوں؟ میں کیسے اس کو معاف کر دوں؟ ایسے کیسے معاف کر دوں اس کو؟ اتنی بڑی غلطی کر دیا اس نے. اگر غلطی بہت بڑی ہوگی نا، تمہارے گھر کے 3 لوگوں کو دعوت نہیں کیا. وہی میں مطلب ایک معاشرے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسے کیسے معاف کر دوں؟ ارے بھائی معاف کر دے یار، اللہ کا بندہ ہو گئی مجھ سے غلطی، یار معاف کر دے. قیامت کے دن 2 لوگ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا مالک یہ تو شاندار عالی شان جنت کا محل نظر آ رہا ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تمہارا. اللہ فرمائے گا یہ تیرا ہے. اور میرا؟ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، ہمیشہ تجھے ناراضی کرتا رہا مالک، اور یہ جنت کا محل میرا. ہاں کیسے؟ کہ بس تو اپنے اس بھائی سے ناراض ہے، اس کو معاف کر دے اور تو اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ساتھ میں جنت کے محل چلے. وہ معاف کر دے گا اور جنت کا محل مل جائے. تو معاف کرنا بڑا آسان ہے یار. معاف کر دو، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر بیٹھے ہو؟ معاف کر دو اور معافی مانگ لو. معاف کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور معافی مانگنے والے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا. جھک جاؤ نا یار، کیا چلا جائے گا اگر تھوڑا سا جھک جائیں گے تو؟ معافی مانگ لو نا یار، کیا ہو جائے گا اگر معافی مانگ لیں گے تو؟ شان گھٹ تھوڑی جائے گی. خلاصہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جھکنے سے اگر تمہاری عزت گرتی ہو، اگر معافی مانگ لینے سے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری عزت کم ہوتی ہو، تو میں محمد عربی قیامت کے دن تمہیں تمہاری عزت واپس لوٹاؤں. میرے آقا کا فرمان ہے، اس کا خلاصہ آپ کو پیش کرتا ہوں. تم معاف کرنے والے بنو، معافی مانگنے والے بنو. میں ایسے کیسے معافی مانگوں اس سے؟ بھائی میں ایسے کیسے معافی مانگوں اس سے؟ ارے بھائی ایسے کیسے معافی مانگوں؟ منہ سے مانگو. سیدھا سیدھا کہتے ہو یار آئی ایم سوری، برسوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی. اور جب آپ کسی سے معافی مانگ لو گے نا، جب آپ کسی سے معافی مانگ لو گے نا، تو معافی مانگنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے منوس میرے سینے پر جو سالوں سے وزن تھا، میں اپنے آپ کو بہت ہلکا فیل کر رہا ہوں. کیوں؟ جب بھی وہ سامنے دکھتا تھا آنکھیں چڑھ جاتی تھی، جب بھی وہ سامنے دکھتا تھا منہ چڑھ جاتا تھا، جب بھی وہ سامنے دکھتا تھا سلام کرنے کو جی نہیں جاتا تھا، جب بھی وہ سامنے دکھتا تھا بی پی ہائی ہو جاتا تھا، بلڈ پریشر بڑھنے لگتا تھا، جب بھی وہ سامنے دکھتا تھا غصہ کرنے کا جی چاہتا تھا. ارے بھائی خالی کہہ دے آئی ایم سوری، سب ختم. بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی ہوگی غلطی مجھ سے. بھائی چھوٹا سا عمل ہے لیکن زندگی سنوار دے. چھوٹا سا عمل ہے زندگی بنا دے گا. چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا، صرف چھوٹا سا. کیا؟ آئی ایم سوری. کیا بگڑ جائے گا معافی مانگنے کے تو یار؟
اپنی نسلوں کو بھی وصیت کر کے جا رہے ہو کہ بیٹا تم بھی اس کو سبق سکھانا، میں نے بھی سکھایا، میرے ابا نے بھی سکھایا، بیٹا تم بھی سکھانا. تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے. اخلاق وہ ہے جو ہمیں حضور سے ملے، اخلاق وہ ہے جو ہمیں مولا علی سے ملے، اخلاق وہ ہے جو ہمیں غوث پاک سے ملے، اخلاق وہ ہے جو خواجہ غریب نواز سے ملے، اخلاق وہ ہے جو اعلیٰ حضرت سے ملے، اخلاق وہ ہے جو ہمیں ان بزرگان دین نے عطا فرمائے. ان بزرگوں کا دامن تھام لو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ. یہی تو ہے وہ سچے جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہاؤ اے مسلم شوڈ بی، ایک مسلمان نے کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی تعلیم کیا ہے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کے بیہیویئر کیسے ہونے چاہیے. آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ارے ہم اپنے آپ کو ایسا سنوار لے، اپنے کردار کو اتنا اچھا کر لے، اپنی گفتار کو اتنی اچھی کر لے، اپنے اعمال کو اتنے اچھے کر لے، اپنے افعال کو اتنا سنوار لے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ دور سے کوئی تمہیں دیکھ لے تو کہنے پر مجبور ہو جائے یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشقان رسول جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. This is what Islam says. You should be like this. یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ ہے اسلام کی شکشا. اسے त्यांचे आदर्श आहे، اسی त्यांची शिक्षा، یہ ہے میرے آقا کے اخلاق، یہ ہے میرے آقا کی تعلیم، یہ ہے میرے آقا کی شکشا، یہ ہے ان کے آدرش کہ کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. تو کہتے نا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن معاف نہیں کروں گا. ایسے کیسے معاف کر دوں؟ 3 لوگوں کو دعوت نہیں دیا انہوں نے، ایسے کیسے معاف کر دوں؟ وہ شادی میں بلایا، شال نہیں اڑایا، بازو والے کو اڑایا، میرے کو نہیں اڑایا. ایسے کیسے معاف کر دوں؟ میرے پاس والے آ کے سلام کیا، مجھے سلام نہیں کیا، ایسے کیسے معاف کر دوں؟ اس سے مسافہ کیا، مجھ سے نہیں کیا. میں بہت بڑی چیز ہوں، معاف نہیں کروں گا. ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول، معاف نہیں کروں گا اس کو. ارے بھائی تیرا مسلمان بھائی ہے یار، معاف کر دے یار، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے یار. تو اس کو معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کرے گا. یہ حضور کی تعلیم ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے بھی سچی محبت کر. کیا فرمایا؟ اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے سچی محبت کر، اور اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سبحان اللہ، نماز پڑھ، نماز قائم کر. اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کر، اور اللہ سے تو واقعی محبت کرنا چاہتا ہے. تو پوچھتا ہے نا کہ اللہ سے کیسی محبت ہوگی، اللہ سے کیسے محبت کروں؟ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو نماز وہ ذریعہ ہے جو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے. چاہے جو ہو جائے کبھی نماز نہ چھوٹنے. واٹ ایور اٹ مے بی، آئی ڈونٹ کیئر. میری سب سے اولین ترجیح میری نماز. میں سفر میں ہوں تو نماز نہیں چھوٹے گی، حضر میں ہوں تو نماز نہیں چھوٹے گی. میں جہاں بھی ہوں، ویر ایور آئی ایم، گاؤں میں ہوں، گاؤں سے باہر ہوں، نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. نماز سے پریشانی دور ہوتی ہے، نماز سے مشکلات دور ہوتی ہے، نماز سے تکلیفیں دور ہوتی ہے، نماز سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، نماز سے گھر میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، نماز سے گھر میں رونق آتی ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے والے کے روزی میں برکت ہو جاتی ہے،
نماز پڑھنے والے کی مشکلات ٹال دی جاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر، قبر کے اندر اور آخرت میں بہت سارے انعامات سے نمازتا ہے. نماز پڑھنے والے کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی. نماز پڑھنے والے کی قبر اللہ تعالیٰ روشن فرما دے گا. نماز پڑھنے والے کی قبر میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. نماز پڑھنے والے سے پیارے آقا خوش ہو جائے گی. نماز پڑھنے والے کی پیارے آقا شفاعت فرمائیں گے. نماز پڑھنے والا آقا اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جائیں گے. اور سب سے بڑا انعام نمازی کو یہ ملے گا کہ جو نمازی ہوگا قیامت کے دن جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں بھی اس کو ایک بہت بڑا انعام ملے گا. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اسے قیامت کے دن یا جنت میں جب وہ چلا بھی جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المومنین، میرے آقا معراج پر گئے. آقا کی معراج یہ تھی کہ آقا نے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. حضور کی معراج تھی، حضور معراج پر گئے اور یہ ہوا کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور واپس تشریف لائے، نمازوں کا تحفہ لائے. اور میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. یا رسول اللہ آپ آسمانوں پر گئے، آپ نے رب کا دیدار کیا، آپ کو معراج نصیب ہو گئی، اب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ معراج کیسے ہوئی؟ آپ کو رب کا دیدار ہو گیا، ہمیں کیسے ہوگا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. وہ ایسے ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو نمازیوں کی کیٹیگری الگ ہوگی. جو بے نمازی ہوں گے وہ پہلے اپنی سزا کو بھگتیں گے، اس کے بعد جنت میں آئیں گے. لیکن جو پکے نمازی ہوں گے انہیں ایک بہت بڑا انعام ملے گا، اور وہ یہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. انہیں بہت بڑا انعام ملے گا، اور وہ انعام یہ ملے گا کہ انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جنتیوں میں نمازیوں کی سب الگ ہوگی، اور جو نمازی ہوں گے ان کو معراج ایسے ملے گی کہ جنت میں انہیں رب کا دیدار نصیب ہوگا. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، جام شہادت نوش فرما لی. جان جاتی ہے جائے، نماز نہ چھوڑنے بعد نماز کسی صورت معاف نہیں. غوث پاک سے محبت کرنے والوں، غوث پاک کے مریدوں، غوث پاک کا دم بھرنے والوں، 11ویں کی نیاز کھانے والوں، میرے غوث پاک کی تعلیمات کو تو دیکھو. ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، اتنے میں ایک بادل آپ کے اوپر سایہ فکن ہو گیا اور کہا اے عبد القادر ہم تم سے بڑے خوش ہیں اور ہم نے تمہیں یہ انعام دیا کہ آج سے تمہارے لیے نمازیں معاف کر دی گئی. غوث پاک تو پھر غوث پاک کہا یہ مجھے شیطان معلوم ہوتا، نمازیں تو میرے آقا پر معاف نہیں ہوئی تو ان کے امتی پر کیسے معاف ہوگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا وہ شیطان تو وہاں سے بھاگ گیا، بھاگتے بھاگتے پھر عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. پھر ایک بار کیا، کہا نہیں مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا. وہ غوث پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے نماز نہیں جانی چاہیے. آج ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، بھائی مولانا صاحب کو تعویذ دے دیجیے، کوئی وظیفہ دے دیجیے، روزی میں برکت ہو جائے. غوث پاک کے بارے میں بھی آیا سرکار اتنا کماتا ہوں روزی میں برکت بھی نہیں ہوتی. پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی. کہا جی 5 وقت پڑھتا ہوں، پھر بھی نماز میں روزی میں برکت نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ٹھہرو، بھی چادر کا ٹکڑا لا کر دیا، کہا اسے اپنے گھر کے دروازے پہ لگا لینا. اچھا ٹھیک ہے، گئے دروازے پر لگا لی، تھوڑے دن برکت ہی برکت ہو گئی. بڑے پریشان یار، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ لگانے پڑے، پردہ لگایا برکت ہی برکت. پھر گئے سرکار معاملہ کیا ہے؟ نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی وظیفہ، کپڑا دیا
اور روزی میں برکت ہی ہو گئی؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ تم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی تھی اور تمہاری روزی سے برکت اڑ جاتی تھی، تمہاری روزی میں سے برکت اڑ جایا کرتی تھی۔ تو اب اس کی نگاہ پڑنا بند ہو گئی۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں بھائی بیٹھا ہے کہ بھائی کو نماز پڑھنے لے جاتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد، گھر میں والد ہے ان کو کیا نماز کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا دوست ہے لے کر جاتے ہیں، ہم اپنی دکان میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے آفس میں، اپنی فیکٹریوں میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو مسلمان امپلائی ہے کیا ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو؟ کیا نماز صرف ہمارے لیے فرض ہے، ان کے لیے فرض نہیں ہے؟ ارے وہ جب بے نمازی کی نگاہ گھر میں پڑے تو برکت اڑ جائے۔ تمہارے گھر میں بے نمازی پنپ رہا ہے، تمہاری دکان میں بے نمازی پنپ رہا ہے، تمہاری فیکٹری میں بے نمازی پنپ رہا ہے، تمہارے شو روم میں بے نمازی پنپ رہا ہے، جب نگاہ پڑے تو برکت ختم ہو جائے تو جس جگہ میں بے نمازی ہوگا اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نماز ولی ترجیح ہے، نماز نہ چھوٹنے پائے ورنہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے رہو گے، برکت نہیں ہوگی۔ اتنا کماؤ گے، اتنا کماؤ گے، اتنا کماؤ گے، آخر میں پھر وہی کہو گے یار پتہ نہیں اتنا کماتا ہوں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ یہ بے برکتی کی وجہ سے تمہیں تمہاری کمائی میں برکت نظر نہیں آتی، تمہاری کمائی تمہیں دکھتی نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہے۔ کبھی دواخانوں میں چلے جائے گی، کبھی کسی افسر کے پاس چلی جائے گی، کبھی کسی عہدیدار کے پاس چلی جائیں گی، کبھی کون ہماری پرچی کاٹ دے گا۔ کوئی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جو نماز پڑھتا ہے نماز، وہ تھوڑا بھی کمائے گا نا تو اللہ اس کی روزی میں خوب برکت دے گا۔ ارے رکشہ چلانے والا ہے، ٹھیلے پر فروٹ بیچنے والا ہے، خوش ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے آ جاتا ہے، خوش ہے، تھوڑا کماتا ہے، خوش ہے۔ کیوں؟ وہ تھوڑے میں اللہ نے اس کو برکت دے دی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور تم ہزاروں نہیں لاکھوں کما رہے ہو پھر بھی پریشان ہو، پھر بھی مصیبت میں ہو، نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے یار، اتنا کماتا ہو نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ ارے نہ جانے اللہ کے بندے تو سب جانے پھر بھی بنے انجانے، تو سب جانتا ہے یار نماز پڑھے گا تو برکت ہی برکت ہوگی، پھر بھی کہتا ہے نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو بہت بات فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں برکت پانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، جو نماز پڑھے گا اللہ اس گھر میں رحمت اور برکت اور نزول فرماتے ہیں۔ آؤ یہ نیت کرتے ہیں چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ ہم کہیں بھی رہیں انشاءاللہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے، گھروں میں پڑھیں گے کہ مسجد میں پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں گے نا۔ کل سے فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ تو صرف فجر کی پڑھیں گے کہ 5 وقت کی پڑھیں گے؟ کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں آؤ۔ جو شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے نا، ایک نماز کا اللہ تعالیٰ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ غوث پاک کی تعلیم ہے۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا، بد اخلاقی نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا، گالیاں دینا نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا، غیبتیں کرنا نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے غوث پاک کی تعلیمات، یہ نہیں ہے غوث پاک نے جو ہمیں بتایا۔ غوث پاک نے تو یہی بتایا نمازیں پڑھو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلیاں مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، تکبر مت کرو، عداوت مت رکھو، نفرتیں مت پھیلاؤ، جھگڑے مت پیدا کرو، مل جل کے رہو، محبت سے رہو۔ یہ اسلام کا پیغام، اسلام کا پیغام ہی محبت ہے، جہاں تک پھیلے پھیلنا۔ اسلام پھیلا ہی محبت سے۔ حضور نہ مسکراتے نہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، صرف میرے آقا کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ لوگ دیکھتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اچھے اخلاق تھے، وہ ویل بیہیویئر تھے کہ جو نبی اتنا شاندار ہے تو اس کا رب کتنا شاندار ہو۔
نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا نام نہیں چھوڑیں گے، لیکن داڑھی بنانا نہیں چھوڑیں گے۔ غوث پاک سے محبت کرتے ہو، میرے آقا سے محبت کرتے ہو، اور آقا کی پسند کی چیز، محبت کی چیز داڑھیوں کو بہا کر گنجی نالی میں بہاتے ہو۔ واٹ از دس؟ کیا یہ غلط مزاج نہیں؟ ان سے محبت کریں گے تو ان کی ہر چیز سے محبت کریں گے، ان سے وفا کریں گے تو ان کی ہر چیز سے وفا کریں گے، ان کو مانیں گے تو ان کی ہر بات بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی پسند ہے۔ میں آج سے بہت سال پہلے جب میں اکولا میں رہا کرتا تھا تو ایک شخص، اس کا نام عبد الکریم تھا، اس نے اتنا پیارا جملہ بولا دل کو لگ گیا۔ اس نے کہا مفتی صاحب وہ چہرہ ہی کس کام؟ یہ جملے پر غور کرنا، پوری توجہ میری طرف سے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چہرہ ہی کس کام کا، وہ چہرہ ہی کس کام کا جو چہرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ۔ حضور کو چہرہ پسند نہیں، وہ چہرہ ہی کس کا؟ یہود و نصارہ والا چہرہ، گستاخوں والا چہرہ، بے ادبوں والا چہرہ، حضور کی سنتوں کو کٹوا کر گندی نالی میں بہا کر پھر اپنے چہرے کو سنوارو گے تو وہ چہرے پر رحمت کی لعنت برسے گی۔ میں داڑھی رکھ لوں گا تو دولت دنیا والے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بیٹر نوز کہ تمہارا چہرہ کس چیز پہ زیادہ خوبصورت ہے، اس کو پتا ہے تمہارا چہرے میں حسن کیسے پیدا ہوگا۔ عورت کا حسن یہ ہے کہ چہرے پر بال نہ ہو، مرد کا حسن یہ ہے کہ چہرے میں بال ہو۔ یہ مرد کی خوبصورتی میں سے خوبصورتی کہ اس کے چہرے پر اللہ نے بال دیا ہے۔ ادروائز واٹ از دی ڈفرنس بٹوین بوتھ آف دس؟ غوث پاک سے محبت کریں گے، ان کی بات بھی مانیں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ کون کون داڑھی شریف کی نیت کرتا ہے؟ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے کہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کوئی آپ کو ہرٹ ہوا ہو تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔